خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں، وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ احتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا، اور اب نئی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کوڈ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سن سیٹ کلاس سمیت، وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے، جس پہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملٹری کوڈ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیچنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کوڈ بھی جانے کو تیار ہوں، پاکستانیوں کے لیے ہر عزیمت اٹھانے کو تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا نیچے کریں۔ آج اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے دوران خان صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ خان صاحب کو میں نے اپنا موقف بتایا کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں احتجاج ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور لفظ لولا لنگڑا احتجاج کا میں نے استعمال کیا۔ ہمارے تمام لیڈرشپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ احتجاج کے لیے اسٹریٹجی نہیں تھی۔ اپنے تئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان نے تنہا یہ مورکے سر کیے، کوششیں کی، 70-80 ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا، پنڈی، ثوابی، سنگجانی اور دیگر مقامات پہ جلسے جلوس کیے، لیکن جو احتجاج کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے، یہ 50,000 1 لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستان یہ نہ چاہے کہ ہم نکلیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے۔ بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ احتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ دوسری بھی بات خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا، اور اب نئی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کوڈ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سن سیٹ کلاس سمیت، وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے، جس پہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملٹری کوڈ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیچنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کوڈ بھی جانے کو تیار ہوں، پاکستانیوں کے لیے ہر عزیمت اٹھانے کو تیار ہوں۔ خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات، ILF کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی۔ جتنے ورکرز گرفتار ہوئے، مارک آئی، ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بھرپور دلچسپی لی جائے۔ ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گرفتار شدگان، ان کی ضمانتوں کے اور ان کے بود و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان برداشت کر رہے ہیں۔ اوورآل جو ہے آج کی میٹنگ جو ہے وہ حوصلہ افزا تھی۔ خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے احتجاج یا دھرنے کی تیاری کرو۔ اب عنقریب اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی احتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات اگر ہے؟ اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوں ہی نہیں، نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے، اور آج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں، تو میں احتجاج کمیٹی کا حصہ ہوں گا، اور ہم چند ٹیئر کی لیڈرشپ ہوگی، یعنی پہلے کون نکالے گا، ایک گرفتار ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، ہم بڑی اسٹریٹجی سے جو ورکر گرفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ سردی بھی آ رہی ہے تو لہٰذا موسم کے حساب سے جو ہے تیاری کریں گے۔
نہیں، بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو اسد قیصر صاحب جو مشورہ دیتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے، باقی میری ذاتی رائے علیحدہ ہے.